الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم تمام پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور درود السلام ہو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ خاتم المرسلین ہیں۔ جتنے مسلم نوجوان ہیں سب کو میں پیغام دیتا ہوں کہ آپ آج کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کے چلیں۔ خاص کر یہ ایسا زمانہ ہے جب نوجوانوں کو طرح طرح سے بہکایا جاتا ہے، ان کی اچھے جذبات کو برائی کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، ان کی ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کا ان کا انتظار ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ کبھی قادیانیت کی دعوت انہیں دی جاتی ہے، کبھی قادیانیت کی دعوت انہیں دی جاتی ہے جس میں جانے کے بعد آدمی مرتد ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور نام سے ان کو بلایا جاتا ہے، بہت ہی ایسے نام رکھے جاتے ہیں، بظاہر مسلم نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں، احمدیہ ہوں، کوئی رشاد خلیفہ کے لوگ ہوں، یا اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ نئے نئے دجال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکیل حنیف کے نام سے ایسے ایسے دجال آج کے زمانے میں پیدا ہو رہے ہیں جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرما دیا کہ بڑے دجال کے آنے سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال پیدا ہوں گے۔ ان لوگوں سے آپ اور ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی ہرگز آنے والا نہیں ہے۔ اس بات کو عقل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا دیں۔ تو ہم دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں سن رہے تھے اسباب کے اختیار کرنے کے بارے میں۔ سہل التستری کہتے ہیں من طعن فی الاکتساب فقد طعن فی السنہ، جو شخص محنت کرنے، کمائی کرنے، دوڑ دھوپ کرنے کو عیب سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، کوئی کام دھندا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن زنی کرتا ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور جو شخص توکل پر طعن کرتا ہے، صرف اسباب پر اس کی نظر ہے، وہ اپنے ایمان پر طعن زنی کرتا ہے۔ توکل، اللہ پر بھروسہ، یہ اللہ کے نبی کی حالت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، لیکن اسباب کو اختیار کرنا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بازاروں میں جاتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، بکریاں چراتے تھے، یہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ جو شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت پر عمل کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت توکل ہے، فلا یترکن سنتہ، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسباب کا اختیار کرنا ہے،
دونوں کو ساتھ لے کر آپ کو چلنی ہے۔ آج سارے مسلم نوجوانوں سے کہوں گا، خوب محنت کیجئے، دوڑ دھوپ کیجئے، اپنے آرام کو قربان کیجئے۔ آپ محنت کریں گے، اپنے کاروبار کو وقت دیں گے تو آپ زکوٰۃ دینے والے بنیں گے۔ آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ زکوٰۃ دیں، اور آپ اس قابل بنیں گے کہ کسی بیوہ عورت پر اپنا پیسہ صدقہ و خیرات کریں، کسی یتیم بچے کی کفالت کریں، یا اپنی بیوی بچوں کو خود کفیل بنا دیں۔ آپ خود کفیل بن جائیں، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سستی چھوڑیں، کاہلی چھوڑیں، اور اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، استعن باللہ ولا تعجز، یعنی تم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو اور عاجز نہ بنو، یہ نہ کہو کہ یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں دکان جانے کے لیے، اچانک سر میں درد شروع ہوتا ہے اور دل میں کھلبلی مچ جاتی ہے، دوبارہ گھر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کو اپنے دل سے نکالیں، ہمت کریں۔ اللہ رزاق ہے، اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اس لیے کہ توکل میرے اور آپ کے نبی کی حالت ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا میرے نبی اور آپ کے نبی کی سنت ہے۔ اسی لیے ابن عقیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یظن اقوام ان الاحتیاط والاحتراز ینافی التوکل۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کا محتاط ہونا، کسی چیز سے پرہیز کرنا، یہ توکل کے منافی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، والحق ان من وثق باللہ وایقن ان قضاءه علیہ ماض لم يقدح فی توکلہ تعاطیہ الاسباب اتباعا لسنتہ وسنت رسولہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اور اس بات پر اس کا یقین ہے کہ اللہ نے جو کچھ اس کی قضا و قدر بنا دی ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے کے معاملے میں کبھی عیب نہیں لگاتا، وہ اسباب کو اختیار کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔